الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوا جہاں جہاں گزر گیا تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر بولے کہ خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تجھی کو دیکھا حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم چلی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں جلب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں مکمل آدمی ہوں مکمل بات کرتا ہوں انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مہدین شہر سرفروش غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج 6 نومبر سن 2019 کی اس تاریخ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ناچیز کو حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ان حضرات کا شکر گزار ہوں جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے عزت آپ محترم جناب بھائی محمد اسماعیل صاحب
بھائی صدر صاحب، بھائی رحمت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور کافی دیر تک آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن مجھے پتہ چلے کہ یہ مجمع جاگ رہا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے نا، پہلے ہر کام کرنے سے پہلے اب ہم سوچتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے تھے، پہلے بس کر ہی دیتے تھے، اب سوچتے ہیں کاش یہ عادت ہماری پہلے لگ جاتی تو فائدہ ہو جاتا نا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کہنے میں بھی سوچتے ہیں کہ کہیں کہ نہ کہیں۔ پہلے ساری کام کر دیتے تھے بغیر سوچے سمجھے، اب یہ سبحان اللہ کہنے میں بھی سوچتے ہیں، جب خطیب کہنا سبحان اللہ پھر سوچتے ہیں پیچھے کہا کیا تھا جو کہیں سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عنوان بہت سارے رخ دے رہا ہے اور میں ایک ایک رخ پہ بات کروں، وقت نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھو کہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اسی ربیع الاول میں امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، مجدد الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ ربیع الاول میں امام الانبیاء کی رحلت ہوئی۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہاں دونوں باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کام بنے گا۔ ایک بات یاد رکھ کے کبھی کام نہیں بنے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے حضور آئے اس دنیا میں، سب مانتے ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا، دنیا کا کوئی طبقہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ حضور پیدا ہوئے، دنیا کا کوئی گروہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ حضور پیدا ہوئے، دنیا کا کوئی فرقہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ حضور پیدا ہوئے۔ ماننے والا ہے تب انکار نہیں کرتا، نہ ماننے والا ہے تب انکار نہیں کرتا۔ اس بات کو سبھی مانتے ہیں، حضور پیدا ہوئے۔ جی ہاں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور پیدا ہوئے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، حضور پیدا ہوئے۔ لیکن آج میں جس بات پہ توجہ دلانے کی کوشش کروں گا وہ بات یہ ہے، پیدا تو سبھی ہوئے، کائنات میں کوئی انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا۔ آخر حضور کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا، آقا کا بھی کوئی مشن ہوگا نا، آپ کی ولادت کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، آپ کے آنے کا کوئی مشن تو ہوگا نا۔ یوں ہی تو نہیں آ گئے، یوں ہی تو پیدا نہیں ہو گئے۔ آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، ہمارے اساتذہ بھی پیدا ہوئے، بزرگ بھی پیدا ہوئے، آج کے دور کے ہیں تو پیدا ہوئے، گزرے ہوئے زمانے کے ہیں تو پیدا ہوئے، بعد میں آنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں ہر کسی کی ولادت پہ خوشی ہوا کرتی ہے، کبھی کسی کی ولادت پہ دکھ نہیں ہوا کرتا، کبھی کسی کی ولادت پہ ماتم نہیں ہوا کرتا، کبھی کسی کی ولادت پہ نوح نہیں بنا جاتا، ہر کسی کی ولادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہر کسی کی ولادت پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، ہر کسی کی ولادت پہ خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، ہر کسی کی ولادت پہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ کائنات کے لوگوں، احمد بن سیال کے لوگوں، جب پیدا ہی کائنات کا امام ہوا تو کیا خوشی نہیں ہوگی؟ خوشی نہیں ہوگی؟ بولو یار، سارے بولو، کیا خوشی نہیں ہوگی؟ میری ولادت پہ خوشی ہے، تیری ولادت پہ خوشی ہے، میری ولادت پہ مبارکباد ہے، تیری ولادت پہ مبارکباد ہے، میری ولادت پہ ماں باپ خوش ہیں، تیری ولادت پہ ماں باپ خوش ہیں، رشتہ دار آ کے مبارکباد دیتے ہیں، خاندان والے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، اہل علاقہ آ کے مبارکباد دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ کون پیدا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح یہ کس کی ولادت ہے، دیکھو تو صحیح یہ کس کی آمد ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی ساری زندگی کا مقصد رہا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی ساری زندگی کا مقصد رہا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی تمام زندگی کا خلاصہ آ رہا ہے۔ اور دیکھو یہ وہ ہے جسے آدم نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے نوح نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے یحییٰ نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے مشیش نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے عیسیٰ نے بھی مانا، یہ وہ ہے جسے یوسف نے بھی مانا، یونس نے بھی مانا۔ سبھی کو بتایا گیا ایک آخر میں بھیجوں گا، ایک پیغمبر بھیجوں گا، ایک رحمت للعالمین بھیجوں گا، کائنات کا سردار بھیجوں گا۔ یہ وہ ہوگا جس کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا، اس کے آنے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی ہوگا، بدبخت ہوگا، حرامی ہوگا، بدزاد ہوگا، پر نبی نہیں ہوگا۔ پر نبی نہیں ہوگا، بولو یار، نہیں ہوگا، پر نبی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آئے گا، چاہے وہ جبہ پہن کے آئے گا، چاہے وہ دستار پہن کے آئے گا،
लानती होगा, बदबख्त होगा, गंदी नाली का कीड़ा होगा, पर नबी आखिर वाला नबी, और जोर से बोलो, नबी नहीं होगा। मकसद समझने की जरूरत है। आदम से लेके ईसा तक, फिर ईसा से लेके आदम तक 1,24,000 पैगंबरों की जिंदगी का कोई मकसद है। बगैर मकसद के कोई पैगंबर कायनात में नहीं आया, और इसकी विलादत का भी तो कोई मकसद है या नहीं है? है या नहीं है? ये सबसे बड़ा मकसद है। इससे बड़ा मकसद किसी का नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम किसी का नहीं है। इसकी सबसे बड़ी अजमत है, इससे बड़ी अजमत किसी की नहीं है। इसका सबसे बड़ा मकाम है, इससे बड़ा मकाम किसी का नहीं है। इससे बड़ा रुतबा किसी का नहीं है, इस जैसी बुलंदी किसी की नहीं है। आपने नहीं देखा जब ये चढ़ा के चढ़ता चला गया और इतनी बुलंदी पे पहुंच गया, सारी कायनात नीचे है, महबूब भी ऊंचा है, महबूब का जूता भी ऊंचा है या नहीं है? ये तो बात है तमहीज की। असल बात है मेरे महबूब की विलादत यूं ही, बोलो यार, यूं ही। मैंने पहले कहा ना, आप सोचते हो, पहले नहीं सोचते थे, तभी बड़े नुकसान हो गए। अब सोचते हो। अल्लाह करे ये आदत आखिर तक रहे। मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह करे ये आपकी आदत मुझ में भी आ जाए। और बताओ, हम एक ही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ से जो कुछ आता है वहां देख के आता है। यहाँ से जो कुछ आता है ना, तुम्हें देख के आता है, ऐसे ही कहीं से नहीं आ जाता। शौक तुम्हारा होगा, बात हमारी होगी, मजमा ये होगा, बात वो होगी, लोग ये होंगे, अंदाज वो होगा, और जब लोग ऐसे होंगे फिर आवाज वैसी होगी। बोलो यार, बात समझ नहीं आई? और नहीं आई कि मैं क्या करता हूँ, 3 दिन बाद आएगी। कितने दिन? 3 दिन बाद। मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं मैं कुछ ना कहूं, पर मैं हजरत को देख के बार बार मेरे ज़हन में एक तस्वीर घूम रही है। हजरत का चेहरा देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। हजरत का चेहरा देख के मेरी तबीयत खराब हो रही है। हजरत का चेहरा देख के मेरे वजूद, मेरी आवाज, मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरी चाहत मुझे खामोश रहने की इजाजत नहीं दे रही। हजरत का चेहरा देखने के बाद मुझे कुछ मंजर याद आ रहा है, और मुझे वो वक्त भी याद है पहली मरतबा अहमदपुर से आई में किस शख्स की दावत पे मैं अहमदपुर आया था, उसी को मुफ्ती और हैदरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह मेरी आवाज मुफ्ती साहब तक पहुंचा दे। मुफ्ती साहब आप नहीं हो, आपका भाई है। आप यहाँ मौजूद नहीं हो, आपका भाई मौजूद है। कुछ लोग आपसे तंग हो गए, आपके भाई से हो जाएंगे। आपने कुछ लोगों की नींदें हराम की, आपका भाई भी करेगा। खामोश बैठेगा? बोलो सारे, बोलो मानने वाले बोलो, मोहब्बत करने वाले बोलो, आखिर वाले बोलो, बीच वाले बोलो, दरमियान वाले बोलो, दाएं वाले बोलो, फिर बाएं वाले बोलो। बात ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? आप जेल में हैं। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर चल रही थी, आप जेल में मुस्कुरा रहे थे। आप जेल में भी मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा इनके लिए कोई और कमरे का बंदोबस्त करो, इनके लिए कोई और कमरे का बंदोबस्त करो। तुम्हें नहीं पता इनका ताल्लुक किन लोगों के साथ है। वो कब्र में जाने के बाद हार नहीं मानते, ये जेल में जाने के बाद हार कैसे मान जाएंगे? वो कब्र में जाने के बाद हार नहीं मानते, इसे 4 दीवारी में बंद करने के बाद कैसे सोच सकते हो? कैसे तुम्हारे जहन में आ सकता है? कैसे तुम आराम की नींद सो सकते हो? इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, एक वक्त जरूर आएगा, यही अहमदपुर सियाल के किसी चौक चौराहे का स्टेज होगा, वह कह जा रहा होगा। सुनने वालों को सुन रहे होंगे, इन्हें आज भी मैंने नहीं कहा, इन्हें उस दिन भी मैंने नहीं कहा था जब इन्होंने नारे लगाए थे, आज भी मैंने। बोलो यार, आप देख रहे हो मैंने कहा है? बोलो बोलो ना यार, मैंने कहा है, खुद लगाया है। इनके दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सके, इस दिलों से कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तुम्हारे हर पे फेल है। आज भी अहमदपुर सियाल के बच्चे बूढ़े जवान के दिल से उस शहजादे की मोहब्बत को नहीं निकाल सका, क़यामत तक कोई नहीं निकाल सकता। उसकी जिंदगी का मकसद था, वो भाई मुझे बताता था, मुझे कहता था अबू बकर चला इलाके पे
پابندیاں ہوتی ہیں؟ ہر کسی پہ پابندی؟ ربیع الاول چل رہا ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی بھائی ناراض نہ ہو، حلوے والوں پہ کبھی پابندی کبھی لگی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی پڑھا۔ لگی ہے حلوے والوں پہ بابا کبھی پابندیاں نہیں لگتی؟ ہاں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، یہ باز بھی نہیں آتے، باز بھی نہیں آتے، اور آئیں گے بھی نہیں۔ بولو نا یار، بولو بھئی تم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا نہیں کیا تم نے؟ کیا چھوڑا تم نے؟ سب کچھ کیا تم نے، راتوں کو کرنا تھا رات کو کیا، دن میں کرنا تھا دن میں کیا، جب تمہارا دل چاہا تب کیا۔ یہ دیکھو رات کی تاریکی میں بڑے فخر سے کہتی چادر بابا کے ٹول پہ تھے، حق نماز کے روحانی بچے ہیں، کبھی باز نہیں آئیں گے۔ صحابہ کل بھی زندہ باد تھے، صحابہ آج بھی زندہ باد ہے، صحابہ قیامت تک زندہ باد رہے گا، اور دشمن صحابہ کا کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، باز نہیں آئے گا، قیامت تک مردہ باد رہے گا۔ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ بات بڑی خطرناک ہے، بڑی پریشان کر دینے والی ہے، پر سچی بات یہی ہے۔ ہم ایسے حالات میں بھی اگر یہ باتیں نہ کریں، ہماری پھر پہچان کیا ہے؟ بزرگ بیٹھے مجھے بتاؤ نا، ہماری اس کے علاوہ کوئی پہچان ہے؟ بھئی ہم اسی کی بات کریں گے، ہیں جو اسی کے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے نام کی وجہ سے تو ہوتا ہے، اور رب جلال کی قسم اسی پہ ہمیں فخر ہے۔ کیا ہے؟ دور سے بولو، اسی پہ ہمیں فخر ہے، شوق سے ہر چیز قبول کرتے ہیں، آج بھی کیا کل بھی کریں گے، جب تک جیتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ میدان چھوڑیں گے؟ مفتی عمر آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ساتھیوں نے بتایا، فاروقی صاحب دعا کرو، بہت سارا کیس حل ہو گیا ہے، انشاءاللہ چند دن رہ گئے، انشاءاللہ چند دن رہ گئے، وہ پھر آئے گا، اس نے بات پھر وہی کرنی ہے، تم نے پھر پریشان ہونا ہے، پھر پریشان ہونا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اپنے اپنے ہوتے ہیں، غیر غیر ہوتے ہیں، اور جب اپنے ایسے ہو جائے نا، پھر اس لیے بندہ اس درد دل کے ساتھ کہتا ہے غیر اچھی ہوتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا نہ کرو، ہم پھر بھی کہتے ہیں بابا اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہم کبھی اپنوں سے جدا ہونا نہیں چاہتے۔ کوئی خود کرے تو ہم کیا کریں، کوئی خود کرے تو ہم کیا کریں، ہم اپنوں سے جدا ہونا نہیں چاہتے، ہم کبھی اپنوں سے جدا نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے۔ ہاں ہماری حرکتیں ان سے ہمیں جدا کر دیتی ہیں۔ میں نے حرکتیں کہہ دیا، جملہ بہت قیمتی کہنا چاہتا تھا، حالات کے مطابق نہیں کہہ سکا۔ ہماری حرکتیں کچھ ان سے جدا کر دیتی ہیں، کیونکہ ہماری حرکتیں ان کو فرقہ واریت رکھتی ہیں۔ اور حرکت کیا ہے ہماری؟ ہم کہتے ہیں جی جو صحابہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ اتنی سی بات ہے، نہ گھبرانے کی بات ہے، نہ پریشان ہونے کی بات ہے، نہ بخار چڑھنے کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں جو انہیں نہیں مانتا ہم بالکل انہیں، بولو یار، ہم انہیں نہیں مانتے۔ ربیع الاول میں بیٹھنے والوں، آقا کی آمد کے مقصد کو سمجھو۔ آقا ایک مقدس مشن لے کے آئے ہیں، مقدس جماعت بنا کے آئے ہیں، اور آقا جو نہیں آئے، رب کا انتخاب ہوا، معبود کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آقا نے مشن کی آواز لگائی، اور وہ مشن کی آواز تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ایک دروازے پہ جا کے کہا، ہر چوک پہ کہا، ہر بازار میں کہا، ہر کافر کے سامنے کہا، ہر یہودی کے سامنے کہا، ہر غیر مسلم کے سامنے کہا، جنہوں نے مانا ان کے سامنے کہا، جنہوں نے انکار کیا ان کے سامنے کہا، ہر وقت کہا، ہر گھڑی کہا، ہر لحظہ کہا، ہر سیکنڈ کہا، ہر منٹ کہا۔ ایک لمحے کے لیے میرا پیغمبر اس آواز سے باز نہیں آیا، میرا نبی اس اعلان سے باز نہیں آیا، میرا نبی اس دعوت سے باز نہیں آیا، میرا نبی اس مشن سے باز نہیں آیا۔ ہر چوک پہ لگایا، جدھر موقع ملا ادھر لگایا، جدھر وقت ملا ادھر لگایا، کبھی راتوں کو لگایا، کبھی دن میں لگایا، کبھی اندھیرے میں لگایا، کبھی اجالے میں لگایا، کبھی دھوپ میں لگایا، کبھی چھاؤں میں لگایا، کبھی سردی میں لگایا، کبھی گرمی میں لگایا، اور کبھی پتھروں کی بارش میں لگایا، کبھی کانوں پہ چھال کے لگایا، کبھی وجود پہ اجڑی ڈالی تب لگایا، کبھی پتھر لگے تب لگایا، کبھی وجود میں یہاں ہوا تب لگایا۔ ایک لمحے کے لیے پیغمبر اپنے مقصد سے، پیغمبر اپنے مشن سے، پیغمبر اپنے اعلان سے باز آیا یا نہیں آیا؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ارادت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبھی مانتے ہیں آقا پیدا ہوئے،
انکار تب ہوا جب 40 سال کا عرصہ گزرا، آپ نے ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ بات کی جو بات کرنے آئے تھے۔ پہلے تو سبھی کہہ رہے تھے آپ جیسا سچا نہیں دیکھا، آپ جیسا صادق نہیں دیکھا، آپ جیسا امین نہیں دیکھا، آپ جیسے اخلاق والا نہیں دیکھا، آپ جیسی سیرت والا نہیں دیکھا، سیرت والا نہیں دیکھا، اخلاق والا نہیں دیکھا، کردار والا نہیں دیکھا، معیشت والا نہیں دیکھا، معاملات والا نہیں دیکھا، دوسرے کے سامنے کیسے پیش آتے آپ جیسا نہیں دیکھا، اپنوں سے کیسے پیش آتے آپ جیسا نہیں دیکھا، بچوں سے کیسے پیش آتے آپ جیسا نہیں دیکھا، بڑوں سے کیسے پیش آتے آپ جیسا نہیں دیکھا، جب انہوں نے کہا الغرض آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں، آقا نے اعلان کیا اگر میں چھوڑ کر دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تمہیں حملہ مار ہوگا، مانا کہ نہیں مانو گے، انکار کرنے والوں اس وقت سارے موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، رشتہدار بھی موجود تھے، غیر بھی موجود تھے، سبھی نے کہا جب آپ ہو ہی سچے جو کہہ دو گے مان لیں گے۔ آقا نے اعلان کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہی بات کہنے کی دیر تھی، بہت بارش ہو گئی، یہی بات کہنے کی دیر تھی، بڑا بلا کہہ دیا، یہی بات کہنے کی دیر تھی، مخالفت پہ اترے، یہی بات کہنے کی دیر تھی، اختلاف پہ اترے، یہی بات کہنے کی دیر تھی، آپ کا راستہ روکا گیا، یہی بات کہنے کی دیر تھی، آپ کا گھر روکا گیا، یہی بات کہنے کی دیر تھی، آپ کو سمجھانے لگے یہ کام چھوڑ دو، یہ آواز چھوڑ دو، یہ پروگرام چھوڑ دو، یہ مشن چھوڑ دو، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا سمجھانے والے آپ کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہنے لگے آپ کو دولت کی ضرورت ہے دولت دیتے، شہرت کی ضرورت ہے شہرت دیتے، عہدے کی ضرورت ہے عہدہ دیتے، منصب کی ضرورت ہے منصب دیتے، لڑکی کی ضرورت ہے لڑکی دیتے۔ اس وقت پاک پیغمبر کا اعلان ایک نماز کے مشن کی دلیل ہے، پاک پیغمبر نے جواب میں کہا تھا ایک ہاتھ میں چاند رکھو، ایک پہ سوج رکھو، محمد سورج چاند کے ضرور پہ تین آئے گا، ربی توحید کے اعلان سے باز نہیں آئے۔ رب کی توحید کے اعلان سے باز نہیں آئے گا۔ حضور باز آئے؟ چھوڑ دیا؟ پیچھے ہو گئے؟ ڈر گئے؟ ایک دن بتاؤ، ایک وقت بتاؤ، ایک لمحہ بتاؤ، ایک موسم بتاؤ، ایک حالات بتاؤ۔ میں نے کہا یا اللہ حضور نہیں بیٹھے، کہنے والوں نے کہا حضور 1500 سال پہلے، حق نواز بھی نہیں بیٹھا، حضور 1500 سال پہلے، 35 سال پہلے والا بھی نہیں بیٹھا، حضور 1500 سال پہلے، 35 سال پہلے والا بھی چپ نہیں رہا، حضور 1500 سال پہلے، 35 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے مرد کلندر اس امیر عظیمت نے آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے آقا کی زندگی کا مقصد معلوم کر کے آقا کی زندگی کو سمجھنے کے بعد میدان میں نکل کے ایک اعلان کیا تھا، وہ اعلان ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، وہ آواز ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، وہ للکار ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، وہ پہچان ہے ہماری، ہماری جان ہے ہماری، ہماری آواز ہے ہماری، ہماری گرج ہے ہماری، اسی سے جانے جاتے ہیں، اسی سے پہچانے پہچانے جاتے ہیں، اسی سے عزت ملتی ہے، اسی سے وقار ملتا ہے، اسی سے عزت ملتی ہے۔ کھلا اعلان ہے، ایک مرتبہ پھر اعلان ہے، اللہ نے ایک جان دی ہے، 100 جانیں بھی ہوتی، صحابہ کی ایک عزت میں ہنس کے قربان کر دیتے۔ اعلان احمد پور والوں کو یہ ہے، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، حالات آئے تھے، وقت آئے تھے، لمحہ آیا تھا، آندھی آئی تھی، طوفان آئے تھے، آج بھی اسی وسلت پہ کھڑے ہیں، آج بھی اسی منبر پہ کھڑے ہیں، آج بھی اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں، اور اس لک نماز کے شہر میں کھڑے ہو کے یہ بات دبا کے ڈال کہنا چاہتا ہوں، جاؤ جا کے کسی سے کہہ دو جو صحابہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ زندہ ہے جگدیش، زندہ ہے جگدیش، زندہ ہے جگدیش، زندہ ہے تکبیر، اللہ اکبر۔ جو انہیں نہیں مانتا ہم انہیں نہیں مانتے۔ بابا صاحب بات ہے، کھلی بات ہے، ایمان کی بات ہے، سچی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، پختہ بات ہے، نظریے کی بات ہے، یہی بات ہے تو ہمیں بزرگوں، یہی بات ہے تو ہم ہیں، یہ بات نہیں تو ہم بولو یار، ہم یوں سمجھتے ہیں جس دن یہ اعلان ہماری زبان سے جدا ہو گیا اللہ کافر ہو کے موت آ جائے۔ بڑی بات کر رہا ہوں، طالب علم بزرگ بیٹھے، علماء بیٹھے، اکابر بیٹھے، میرے لیے دعا کریں گے جس دن یہ اعلان چھوڑوں اس دن کافر ہو کے مروں، مجھے کفن بھی نصیب نہ ہو۔ کوئی کہے گا بچہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ان کے علاوہ کچھ دیکھنا ہوتا تو پہلے دیکھ لیتے، اب یہ دیکھ لیا۔
اب جب یہ دیکھ لیا تو کچھ دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا. اب سب کچھ اسی میں ہے, جنت بھی اسی میں ہے, عزت بھی اسی میں ہے, آرام بھی اسی میں. جب تک جئیں گے یہی آواز لگاتے رہیں گے. چھوڑ تو نہیں دیں گے, پیچھے تو نہیں ہو جائیں گے, بابا ڈر تو نہیں جائیں گے, گھبرا تو نہیں جائیں گے. حالات آئے تھے چلے گئے, وقت آیا تھا چلا گیا ہے, دور آنے والا ہے, دور آنے والا ہے. اب وقت وہ دور نہیں جب دیکھو گے ہر گلی میں, وقت دور نہیں دیکھو گے ہر چوک پہ, وقت دور نہیں دیکھو گے ہر چوراہے پہ حق نواز کا بچہ گونجا رہا. بولو بولو بولو. وقت دور کوئی نہیں ہے. آقا کے مشن کی دلیل تصدیق صحابہ, آقا کی آواز پہ لبیک صحابہ, آقا کی آواز پہ قربان صحابہ, آقا کی عظمت پہ جان دینے والے صحابہ, آقا کی آواز پہ چلنے والے صحابہ, ارے اٹھنے والے صحابہ, ارے بیٹھنے والے صحابہ. پھر مجھے کہنے دو نبوت کا مشن بیت اللہ کے صاحب ابو بکر مان تھے, یہی نبوت کا مشن تھا. عمر کا عمر مصلی رسول پہ جان دے, اسی کو نبوت کا مشن کہتے ہیں. عثمان مظلومانہ شہادت میں, اسی کو نبی کا مشن کہتے ہیں. علی شہید ہو جائے, اسی کو مشن کہتے ہیں. معاویہ دنیا سے جائے, اسی کو مشن کہتے ہیں. بلا دنیا چھوڑے, اسی کو مشن کہتے ہیں. ناز اور وقت کے ہاتھ کاٹے گئے, اسی کو مشن کہتے ہیں. فائشہ کی چمڑی اجڑی گئی, سہرا کی آنکھیں نکالی گئی, یہی تو مشن ہے. بابا مشن آسانی سے نہیں آتا, مشن تکلیفیں مانگتا ہے, مشن آزمائش مانگتا ہے, مشن دکھ مانگتا ہے. اور میں نے یہ بڑے فخر سے کہا, دنیا کی میری یہ واحد جماعت ہے, ہر جماعت کا کارکن کٹتا ہے, اس جماعت کی قیامت کٹ گئی ہے. کٹی ہے یا نہیں کٹی؟ کارکنوں, تم پہ ہماری قیادت کا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے بتایا, ہمارے مسکراتے چہرے دیکھ لینا, ہماری قبروں سے اٹھنے والی خوشبو دیکھ لینا, تب دل مطمئن ہو چل پڑنا. یوں ہی نہیں کہا, قربانیوں کی مثال قائم کر کے کہا, تختہ دار پہ چڑھ کے کہا, ہتھکڑی پہن کے کہا, بیڑیاں پہن کے کہا, کبھی تو یوں نظر آیا باسی کے بندے کو چھوڑ کے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر کے کہا, ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے ڈر نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے تباہی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے وجود و ذہن میں یہ خیال نہیں آیا آج چھوڑ دے, زندگیاں چھوڑ دی ہیں, روح وجود سے نکل گئی ہے, قبر کی پامال میں اتر گئے ہیں, آج ان کی قبر سے خوشبوئیں ہیں, آج وہ دنیا دار لوگوں کے خوابوں میں آتے ہیں, جنت میں آرام کر رہے ہیں, جنت میں مزے کر رہے ہیں. آپ کی شاعت نے بتایا بیٹا یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلو, آنکھ بند کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلو تو جنت میں چلے جاؤ گے, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے لوگوں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, آقا کی آمد کا مہینہ ہے, مقصد ولادت رسول کا مہینہ ہے. حضور تشریف لائے, آپ نے محنت کی, دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اللہ کے ہو جاؤ جنتی ہو جاؤ گے, اللہ کے ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. اس پہ صحابہ نے محنت کی, حضور کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا وقت نہیں ہے, ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ نے ایک ایک کو چن کے محبوب کے دامن میں بھیجا. یوں ہی نہیں آ گئے تھے, سب کو چن کے بھیجا. میرا بھائی ابھی جناب صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا, اے صدیق اسے کہتے ہیں اللہ نے جب محبوب کو دیے اس انداز میں چن کے دیے. یہ بھی لے لو, جی ہاں میں عمر کی بات کروں, ابو بکر بھی لے لو, عثمان بھی لے لو, علی بھی لے لو, معاویہ بھی لے لو, طلحہ بھی لے لو. لیکن جب بھائی عمر کی آئی, اس قدر کی آئی, اس جنت میں انسان کی آئی, اس شیطان کے راستے میں رکاوٹ بننے والی اس دیوار کی آئی, نبوت کے دوسرے خلیفے کی آئی, کائنات کے دوسرے امام کی آئی. رب عزت جلال کے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے اللہ کے محبوب نے کہا ربا باقی آپ نے دے دیے, ایک میں مانگتا ہوں اسے بھی دے دو, اسے بھی دے دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. وقت ہوتا میں دو چار باتیں اور کرتا, اسی پہ اختتام کر دیں. شراب عشق نہیں بدلی, پرجام بدلتے رہتے ہیں, حق کا علم لہراتا ہے, ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی, صرف نام بدلتے رہتے ہیں. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے